وہو خیر ناصر و معین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہمارا 8واں درس آغاز سفر کے بارے میں تھا، جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ کوئی بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کن باتوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ تو اس کے اندر ہم نے 4 چیزوں کا ذکر کیا تھا۔ ان میں سے ایک تھا کہ ایک صلوات پڑھی، ایک یہ تھا کہ مضبوط ارادہ ہونا چاہیے کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے، اور کام کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد و پیمان باندھنا کہ اے پروردگار، نماز کا ارادہ کیا، روزے کا ارادہ کیا، کسی بھی کار خیر کا ارادہ کیا تو اللہ کی ذات سے مضبوط عہد و پیمان باندھنا۔ تیسری چیز تھی مراقبت، یعنی اپنے کاموں پر نظارت رکھنا۔ چوتھی چیز تھی محاسبہ، کہ ہم نے جو ٹارگٹ بنایا تھا اور اس کی خوب دیکھ بھال بھی کی، لیکن اس کے باوجود نتیجہ اس کا کیا نکلا۔ تو ہر رات اپنے دن بھر کے اعمال کے بارے میں غور و فکر کرنا اور دیکھنا کہ میرا آج کا دن کل کے دن سے بہتر ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر کل ہی کی طرح میرا دن ہے تو ہم نے ترقی نہیں کی، اور کل سے برا دن ہے تو ہم نے نقصان بھی اٹھایا۔ تو اس کو محاسبہ کہتے ہیں۔ اب جب آپ نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کر لیا، زندگی کے ہر شعبے میں یہ چاروں چیزیں پکی ہیں، جب آپ نے یہ کام کر لیا تو اب یہاں پر یہ کہ سب سے پہلا کام کیا کیا جائے، کاموں میں سے سب سے پہلا کام کیا کیا جائے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنا۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کو کرنی چاہیے وہ پروردگار عالم سے محبت۔ تو اپنی زندگی میں جتنی بھی چیزوں کو وہ اہم سمجھتا ہے، ان سب کی اہمیت کے بارے میں پہلے غور و فکر کرے کہ ان میں سب سے زیادہ اہم کون ہے، تو یقیناً اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، دعائے مناجات محبین میں ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار بار الہا، میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ جس نے تیری محبت کا مزہ چکھ لیا ہے وہ تیرے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کرے گا، کسی اور کو نہیں چنے گا، اور جو تجھ سے مانوس ہو گیا وہ ایک پل کے لیے بھی تجھ سے جدا ہونا پسند نہیں کرے گا۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، مشتاق دلوں کے ارمان اور لوگوں کی انتہائی درجہ آخری آرزو کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ تو مجھے اپنا محب بنا، یعنی اپنی محبت میرے دل میں ڈال دے، جیسے تو نے اپنی ہدایت کی، کہ امامی کا قول ہے کہ بہترین دلیل تیری ذات کی طرف تو خود ہے۔ تو نے اپنے آپ کو مخلوقات کے ذریعے، خود اپنی ذات الہام کے ذریعے نہ جانے کس کس طریقے سے خود کو پہچنوایا ہے، تو ہی میرے دل میں محبت ڈال۔ تو اس دعا سے آغاز کیا ہے۔ انصافاً یہ کہیے کہ کیا ایسی محبت ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے کہ جسے ہم محبت کہہ سکے؟ تو انشاءاللہ آج اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے۔ ایک تو یہ کہ محبت کیا ہے، دوسری چیز یہ کہ ان تمام محبتوں میں جو انسان ایک دوسرے سے کرتے ہیں، ان تمام محبتوں میں اللہ کی محبت کی کیا اہمیت ہے، اور اگر ہم اللہ کی ذات سے محبت کرتے ہیں تو اس کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہے۔ یہ 3 باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز، محبت کیا ہے؟ قرآن مجید میں تقریباً 95 مرتبہ کلمہ محبت کا استعمال ہوا ہے۔
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر ذکر کیا کہ اللہ کس کو چاہتا ہے، اللہ کس کو نہیں چاہتا ہے، یا تم کس کو چاہو یا کس کو نہ چاہو، ان چیزوں کا تذکرہ کیا۔ یہ جو محبت ہم جو کرتے ہیں یہ در حقیقت اٹریکشن ہے، جو ہم کسی چیز کی طرف بڑھتے ہیں، تو یہ ایک طریقے کا کاز اور ایفیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کسی کی طرف راغب ہوتے ہیں، کیوں راغب ہوتے ہیں؟ اس کے اندر کوئی ایسی خوبی، کوئی ایسا جمال، کوئی ایسی خوبصورتی، کوئی ایسی زیبائی، کوئی ایسی ارزش، کوئی ایسی کوالٹی، کوئی ایسی ویلیو موجود ہے جو ہم کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ علت ہے، ہماری محبت معلول ہے، وہ کاز ہے، اس کے نتیجے میں ہماری جو محبت ہے وہ ایفیکٹ ہے۔ اب یہ جو محبت ہے، اسی ہم جس کسی کے اندر حسن دیکھا تو اس کے گرویدہ ہو گئے، کسی کے اندر علم دیکھا اس کے عاشق ہو گئے، کسی کے پاس دولت و ثروت دیکھی تو اس کی طرف بڑھنے لگے، کسی کے پاس قدرت دیکھی تو اس کے گرویدہ ہو گئے۔ تو نتیجتاً جہاں جہاں آپ کو خوبی، کمال، زیبائی یا کوئی ایک ایسی چیز دکھ رہی ہے جو ہم کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب اس میں سے یہ محبت کبھی نیچرل ہے، جیسے اولاد کی محبت، ماں کی محبت اپنی اولاد سے، اور کبھی ہماری محبت خیالی ہے، ہم نے خیال میں، تصور میں ایک چیز کو اپنے لیے بڑا بنا لیا، وہ خود اتنی محبوب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کارٹون میں جو شخصیتیں دکھائی جا رہی ہیں وہ پوری تخیلی ہے، مگر ہم بھی اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی خیالی دنیا بناتے ہیں اور اس کے اندر جینا پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ مجھے چاہیے۔ تو یہ واقعیت سے ہٹ کے ہے، حقیقت سے ہٹ کے ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسی دنیا ہو جہاں پر کوئی نفرت نہ ہو، ہر طرف دوستی کا ماحول ہو، ہر طرف نعمتوں کی فراوانی ہو۔ جب ایسی چیزوں کو ہم تصور کرتے ہیں تو حقیقتاً دیکھا جائے تو ویسی دنیا نہیں ہے، آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی ملے گی، جیسا آپ چاہ رہے ہیں ویسا نہیں ملے گی۔ تو ایک خیالی محبت ہے۔ تیسرے عقلی محبت ہے، یعنی محبت، اب عام طور پہ آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی محبت عقلی نہیں ہوتی ہے، یہ ایک جذباتی چیز ہے، آدمی خود بخود اٹریکٹ ہوتا ہے۔ جی نہیں، مگر اللہ کی محبت جذباتی ہونے کے ساتھ ساتھ عاقلانہ بھی ہے۔ ہم جذبات میں آ کے ایسے ہی خدا کو نہیں مان لیا، ہم نے اس سے کسی ایک نعمت کو دیکھا فوراً اسے مان لیا، کسی بات سے ڈر گئے اس سے محبت مان لیا، جی نہیں، بلکہ اللہ کو اس کا اہل سمجھا اور اس سے محبت کی۔ جیسے کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے اللہ کو جہنم کے خوف سے یا جنت کی لالچ میں محبت نہیں کی، عبادت نہیں کی۔ یہ دو چیزوں میں اٹریکشن ہے، خوف سے، جہنم کا خوف ہم کو ڈراتا ہے، جنت کی لالچ ہمیں کھینچتی ہے۔ مگر حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر محبت نہیں کیا، بلکہ میں نے اللہ سے محبت کی اس کو اہل سمجھ کر۔ یہ اہل سمجھنا، یہاں پر لفظ سمجھ آیا ہے، تو اہل سمجھنا یعنی یہ محبت جذباتی نہیں ہے، عقلانی بھی ہے، جذبات کے ساتھ ساتھ عقل بھی اس کے اندر درکار ہے، تو عاقلانہ بھی ہونا چاہیے۔ ورنہ کہتے ہیں کہ خیس کو لیلا سے محبت تھی جبکہ لیلا بہت زیادہ کالی تھی، تو یہاں پر محبت کی بنیاد حسن نہیں تھی، حسن نہیں تھا، تو پھر کیوں؟ تو کہتے ہیں جس پہ دل آ جائے آدمی اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ کہ وہ ایک اچھی شاعرہ بھی تھی، اچھی خیال پرداز تھی، اس چیز نے اس کو راغب کیا، تو اس نے اس سے محبت کر لی۔ تو کبھی نیچرل محبت ہوتی ہے، کبھی خیالی محبت ہوتی ہے، اور کبھی عقلی محبت ہوتی ہے۔ اب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھیں ہم، تو نیچرل محبتوں میں ان تینوں چیزوں میں پروردگار عالم کی محبت حق بے جانب ہے۔ اگر ہم خیالی بھی محبت کرنا چاہ رہے ہیں تو خیال میں ہر جہت سے کامل کوئی شخصیت ابھر کر آتی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ نیچرل بھی اگر دیکھا جائے تو جس سے ہمیں رحمت مل رہی ہے، رافت مل رہی ہے، نعمت مل رہی ہے، آدمی طبیعتاً اس کی طرف جھکتا ہے، بڑھتا ہے، تو اللہ سے آدمی محبت کرتا ہے۔ اور جب انسان سوچتا ہے یہ نعمتیں پانے کے بعد کہ پھر یہ کس نے مجھے دی اور کیوں دی، تو وہاں پر ہماری معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اللہ سے محبت کرو۔ اس اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہر جہت سے اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے،
کیونکہ وہ کمال مطلق ہے، یعنی اس کا کمال پیور ہے، اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے۔ ہم جب دوسرے انسانوں کو یا دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کسی ایک سائٹ سے دیکھتے ہیں، کسی ایک پہلو سے دیکھتے ہیں، کسی ایک جہت سے دیکھتے ہیں۔ کسی کی دولت کو دیکھتے ہیں تو اخلاق پہ نظر نہیں جاتی ہے، کسی کے اخلاق کو دیکھتے ہیں تو اس کے خاندان پر یا دوسری باتوں پر نظر نہیں جاتی، کسی کی قدرت کو دیکھتے ہیں تو اس کے دوسرے عیبوں کی طرف نظر نہیں جاتی ہے۔ ہم ایک جہت سے دیکھتے ہیں، مگر جب اللہ کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی ذات ہے کہ جامع جمیع صفات ہے، جس کے اندر تمام خوبیاں سمٹ کر آ گئیں اور جس کے اندر عیب کا ذرہ برابر گزر نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی اللہ کو پکارنا ہو تو اس کو رحمان، رحیم، قدوس، غفار سے مت پکارو۔ یہ بھی پکار سکتے ہو ایک ایک نام سے، ایک ایک صفت سے، لیکن اگر آپ نے اسے اللہ کہہ دیا تو گویا آپ نے اس کو تمام صفتوں سے پکارا، تمام صفتوں سے یاد کیا۔ تو اللہ کا نام جامع جمیع صفات ہے۔ اور اس کی جو محبت ہے صاحب، دوسروں کی محبت ہمارے پاس جو آتی ہے، جیسے بیوی سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، تو ولادت کے بعد رشتہ قائم ہوا تو اس سے محبت پیدا ہو، ان سے محبت پیدا ہو۔ بیوی سے محبت پیدا ہوئی تو رشتے ازدواج قائم ہونے کے بعد، اولاد سے محبت پیدا ہوئی تو باپ بننے کے بعد۔ تو میری شخصیت پر یہ ساری کی ساری محبتیں بعد میں اضافہ ہوئی، ان سے اٹیچمنٹ میرا بعد میں ہوا، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے میری محبت پیدائشی ہے، میرے وجود کے ساتھ ہے۔ تو اس کی محبت بالذات ہے، دوسروں کی محبت بالعرض ہے، یعنی بعد میں ایڈ ہوئی۔ یہ دیوار تھی، یہ لال ہوئی، ہری ہوئی، پیلی ہوئی، تو اس پہ رنگ بعد میں چڑھا۔ مجھ پر محبتوں کا رنگ، دوسری محبتوں کا رنگ بعد میں چڑھا، اور اللہ کی محبت کا رنگ پہلے سے ہے۔ میرے وجود میں اس کی تڑپ ہے، میرے وجود میں اس کی چاہت ہے، میرے وجود میں اس کی جانب رغبت ہے۔ عالم الست میں جب مجھے روح کی حالت میں خلق کیا گیا تھا، اسی وقت میرا یہ رشتہ اس کے ساتھ قائم ہو گیا تھا۔ چونکہ میرا وجود اس کی وجہ سے ہے تو میری رغبت اس کی طرف کیوں نہ ہو۔ ماں باپ سے جو میرا جو رشتہ ہے، بیوی بچوں سے جو میرا رشتہ ہے، یہ رشتہ بھی در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قائم کیا۔ اسی لیے اللہ سے جو میرا رشتہ ہے ان سارے رشتوں سے گہرا ہے، اسی لیے اس کی محبت سب سے زیادہ گہری ہے۔ ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ دوسری محبتیں مٹ سکتی ہیں، کم ہو سکتی ہیں، اس میں گراف اس کا گر سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ ماں باپ کبھی اولاد سے پھر جاتے ہیں، اولاد کبھی ماں باپ سے پھر جاتی ہے، عاشق معشوق سے، معشوق عاشق سے۔ تو کچھ جب تک حسن رہتا ہے، جمال رہتا ہے، وہ اٹریکشن رہتا ہے، جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو آپس میں دوریاں بڑھ جاتی ہیں، محبت کم ہو جاتی ہے۔ چونکہ یہاں غرض کی وجہ سے محبت کی گئی تھی، کسی کمال کی وجہ سے محبت کی گئی تھی، تو یہ چیزیں وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، نہ ہماری طرف سے ختم ہوگی۔ صحیح ہے کہ ہم اللہ کے نافرمان بندے بن جاتے ہیں، مگر ہماری فطرت میں اس کی تڑپ رہتی ہے۔ ادھر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ حال ہے کہ وہ کبھی اپنے بندوں سے غافل نہیں ہوتا ہے، کبھی محبت اس کی کم ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی لیے دنیا کے لیے تو کہہ سکتے ہیں آپ، کسی کو اتنا نہ چاہو کہ پھر بھلا نہ سکو، کسی کو اتنا نہ چاہو کہ پھر بھلا نہ سکو، یہاں مزاج بدلتے ہیں موسموں کی طرح۔ تو یہاں کے مزاج بدلتے رہیں گے، مگر اللہ کا مزاج کبھی بھی نہیں بدلے گا۔ اس کا آغاز ہی، اور یہ بڑا ظلم ہوا ہے پروردگار عالم کے ساتھ ہماری گھریلو تربیت میں۔ جب کبھی بھی ہم نے اللہ کو، جب بچوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا تو اسے ایک ڈراؤنی مخلوق کے طور پر پیش کیا۔ اس نے اپنے رحمت سے، اپنی رافت سے، اپنی مہربانی سے ہم کو عدم سے وجود بخشا، اور
تو حضرت میں یہ کہہ رہا تھا کہ محبتیں 3 قسم کی ہوتی ہیں، نیچرل محبت، خیالی محبت، عقلی محبت۔ ان تینوں محبتوں کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس محبت کے قائل ہے۔ ہم دوسروں سے جو محبت کرتے ہیں وہ محبت بالعرض ہے، یعنی بعد میں ہمارا ان کا رشتہ محبت قائم ہوا، لیکن اللہ سے جو میری محبت ہے وہ ذاتی ہے، یعنی میرے پیدائش کے ساتھ ہے، میرے وجود کے ساتھ ہے، کبھی جدائی نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کوئی ایسا زمانہ نہیں دکھا سکتے جس میں لوگ اللہ کے عبادت کرنے والے نہ ہوں، بعد میں ایتھسٹ بنے، نافرمان بنے، مگر کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ اللہ سے محبت نہ کرتے ہوں۔ ہر دور میں اللہ سے محبت کرنے والے تھے، بعد میں وہ لوگ الگ ہوئے کسی اور وجہ سے۔ اس کا کیا وجہ ہے؟ خراب ماحول کی وجہ سے، غلط تعلیمات کی وجہ سے، اور دینداروں کے ظلم کی وجہ سے۔ دینداروں نے جب دین پر عمل نہیں کیا تو لوگوں نے کہا کہ کیا اسی کا نام دین ہے؟ جیسے کرسچنوں نے لوگوں پہ ظلم کیا تو رینیسانس کا دور آیا اور اس کے اندر لوگ جو اپنے مذہب سے کٹے، اور ہر بار یہی پیش کرتے ہیں، اسلام کے سامنے بھی یہی لا کر دکھاتے ہیں، اور مذہب کی بات کرنے والوں کو شدت پسند، کٹر پنتھ کہتے ہیں، اور جو لوگ سیکولر ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کے پاس ساری انسانیت کا احترام ہے، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر آپ کے اندر محبت کا جذبہ ہے تو وہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے آپ کو محبت کی بنیاد پہ خلق کیا، آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اس کی صفات کے مظہر ہیں، اسی لیے اس کی صفات کا جلوہ آپ کی ذات میں کہیں نہ کہیں دکھائی دیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ماں کی محبت اللہ جو محبت کرتا ہے اس سے 70 ماہوں سے بڑھ کر 70 ماہ، 70 کا عدد بھی در حقیقت کسی چیز کی کثرت کو بتانے کے لیے ہے، ورنہ کون اس کو تعین کر سکتا ہے؟ ایک ماہ کی محبت کا آپ دائرہ نہیں بتا سکتے تو 70 ماہوں کی محبت کا دائرہ کہاں سے بتا سکتے ہیں؟ تو یہ 70 کا عدد بھی جیسے اپنے ایک ذریعہ ہے، جیسے لاکھوں کا لشکر آیا، ممکن ہے ہزاروں میں آیا ہو، یہاں مطلب یہ ہے کہ کثرت بتانا ہے۔ تو اللہ بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اچھی بات۔ ایک اور مزے کی بات اس کے اندر یہ ہے کہ خداوند عالم کی ذات لامحدود ہے، اور اللہ نے بھی انسان کو، میں نے شروع میں ہی بتایا کہ ایسے بنایا ہے کہ اس کے اندر کی جو صفتیں ہیں وہ بھی لامتناہی ہے، وہ ہر چیز کو حد سے زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے، انتہا تک جانا چاہتا ہے، علم انتہا تک حاصل کرنا چاہتا ہے، اخلاق انتہا تک حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کی طبیعت میں بھی اس کی طبیعت بھی انلیمیٹڈ ہے۔ تو جب اللہ کی محبت انلیمیٹڈ ہے تو اللہ سے ہماری محبت بھی انلیمیٹڈ ہے۔ اس کی گہرائی میں جائیے، عارف صوفی کیسے بنے؟ وہ بھی کیا ہے؟ بے انتہا اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ محبت کبھی بھی عدد میں اور زمانے میں قید نہیں ہوتی، یعنی میں یہ نہیں بتا سکتا کہ میں اللہ سے کتنی محبت کرتا ہوں، یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ کب تک محبت کروں گا۔ اگر موت سے اللہ کی محبت فنا ہو جاتی تو یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہوتی، بلکہ جو چیز موت کے بعد کھلتی ہے، پردے ہٹ جاتے ہیں، اللہ کی محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، انسان ساری نعمتوں کو بے پردہ دیکھتا ہے اور اس کی قدرت کو بے پردہ دیکھتا ہے، اس کے جلوے کو کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے علاوہ کوئی اور نعمت دینے والا نہیں ہے تو ہماری محبت بھی خاص اسی سے مخصوص ہو جاتی ہے۔ جب توحید افعالی پہ صحیح عقیدہ نہیں ہوتا ہے، دیکھیے اللہ کو خالق ماننے کے لیے سب تیار ہے، خالق ماننے کے لیے سب تیار ہے، مگر جب یہ بات آتی ہے کہ رزق دینے والا کون ہے تو رازق میں وہ اللہ کے ساتھ شریک قرار دے دیتے ہیں۔ چونکہ ماں باپ سے رزق ملتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ہے، باس سے رزق ملتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک ہے، ائمہ علیہ السلام سے توسل کرتے ہیں تو خدا نہ خواستہ کہیں نہ کہیں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام رزق دیتے ہیں۔ یہ جو تصور ہے یہ توحید افعالی میں شرک ہے۔ اسی سے انسان بت پرستی کی طرف جاتا ہے، علماء پرستی کی طرف جاتا ہے، ستارہ پرستی کی طرف جاتا ہے، بت پرستی کی طرف جاتا ہے۔ اسی میں ہم کو سمجھنا ہے کہ ذریعہ چاہے کوئی بھی ہو،
آپ ہو، امام ہو، ملک ہو، کوئی بھی ہو، اصل رزق دینے والا، بارش برسانے والا، موت دینے والا، حیات دینے والا، ہدایت کرنے والا، کمال تک پہنچانے والا صرف اور صرف اللہ ہے، صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ تصور جب تک باقی ہے سمجھے آپ باقی ہے، ورنہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر نجات پانا ہے دوسروں کی بت پرستی سے، انسان پرستی سے، علماء پرستی سے، تو صرف اللہ کو مؤثر فی الذات ماننا۔ کائنات میں کون مؤثر ہے؟ صرف اللہ۔ اور یقین مانیے، آپ بتائیے اہل بیت پھر کس کو توسل قرار دیتے تھے؟ اہل بیت تو صرف ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے تھے، فنا فی اللہ تھے، اللہ کی ذات میں گم تھے، اللہ کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، حق کے راستے میں ڈٹ جاتے تھے اللہ کی خاطر، کسی کی ملامت کا کوئی خیال نہیں رکھتے تھے، اپنے سگے بھائی کا دل رکھنے کے لیے بھی عدل و انصاف کو پل بھر کے لیے بھی نہیں چھوڑتے۔ تو جو اپنے سگے بھائی کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے جناب زینب کے حوالے سے ملتا ہے کہ بیت المال سے ایک ہار آیا تو بیوی کو پسند آیا، آپ نے فوراً اسے لے کر بیت المال میں ڈال دیا۔ تو جو اپنی اولاد کے لیے بھی اتنا زیادہ جیسے اپنے محبت کے ایک حد کو باقی رکھتا ہے، کہتا ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اس محبت کی کوئی اہمیت نہیں، تو وہ بھلا دشمنوں کو کیا بخشے گا، نافرمانوں کو کیا بخشے گا۔ یہیں سے ہم کو بھی سمجھنا چاہیے، ہم غیر دینی زندگی گزار کر شفاعت کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کوئی پٹری پر آ جائے، کسی قسم کی کوئی کمی ہو تو وہ کمی پوری کی جا سکتی ہے، مکمل نافرمانی کے ساتھ شفاعت کیسے ممکن ہے؟ وہ اہل بیت کر ہی نہیں سکتے۔ ہم ایسا سوچ رہے ہیں، یہ ہمارا خیال ہے، یہ ہمارا وہم ہے، مگر اہل بیت کو جب ہم دیکھ رہے ہیں وہ اتنے عدالت پسند اور اتنے منصفانہ مزاج کے ہیں، تو وہ ہمیں کیسے بخش دیں گے؟ وہ ہماری شفاعت کیسے کریں گے؟ جو بات اللہ کو پسند نہیں ہے وہ ہمارے حق میں کیسے پسند کریں گے؟ اچھا، ایک اور ایک بات یہ ہے کہ محبت کا جو رشتہ اللہ سے ہمارا ہے ایک وجود کا رشتہ ہے، یعنی جو چیز ہر انسان اپنی ذات کو پسند کرتا ہے، ہر انسان سب سے پہلے حب ذات ہے۔ بیوی کو اس لیے پسند کرتا ہے چونکہ یہ میرے زندگی میں، میرے کاروبار میں، میرے کام میں، میرے نسل کو بڑھانے میں سہارا ہے۔ اولاد کو بھی آپ اسی لیے محبت کرتے ہیں۔ حقیقت میں آدمی چاہے جس سے بھی محبت کے دعوے کرے، سچ میں پہلے وہ خود کو چاہتا ہے۔ اگر کوئی اس کے لیے نقصان دہ بن جائے تو وہ اس سب کو ترک کر دے گا۔ تو حب ذات ہے، سب سے پہلی چیز حب ذات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے اپنے آپ کو چاہتا ہے کیونکہ اس کا وجود ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم پہچانے جائیں، اسی لیے اس نے ہمیں خلق کیا۔ چونکہ اس نے ہمیں خلق کیا تو وہ اپنی مخلوق کو بھی چاہتا ہے، چونکہ ہم اسی کا حصہ ہے۔ تو جس طریقے سے ہم محتاج ہونے کی وجہ سے اللہ کو چاہتے ہیں، مخلوق ہونے کے اعتبار سے اللہ بھی ہم کو چاہتا ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ یہ ہم محتاج ہونے کے اعتبار سے اللہ کو چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر لحظہ اسی کے مرہون منت ہے، اور اللہ بھی کیا چاہتا ہے؟ چونکہ کوئی بھی کوزاگر، کوئی بھی کمہار کوئی برتن چاہے بنائے گا تو اپنے ہاتھوں سے خود نہیں پھوڑے گا۔ کوئی بھی آرٹسٹ اچھا سا کوئی نقشہ بنائے، کوئی مجسمہ بنائے، کوئی پینٹنگ اگر تیار کرے، وہ اپنے ہاتھوں سے اسے نہیں پھاڑے گا۔ سب سے زیادہ کوئی بھی ادیب بہترین شعر لکھے، کوئی ناول لکھے، کوئی افسانہ لکھے، تو وہ اسے اپنے ہاتھوں سے برباد نہیں کرے گا، سب سے پہلے وہ اس کو چاہتا ہے اپنی اولاد کی طرح۔ اسی لیے منٹو کے قبر پر کتبہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر افسانے کے اسرار و رموز دفن ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ یہ لکھتا ہے، ادیب جب تخلیق خلق کرتا ہے، کوئی ادبی تخلیق خلق کرتا ہے تو ایسے مرحلے سے گزرتا ہے جیسے ایک عورت بچہ جنتی ہے، تو اس کا ذہن اس حد تک کام کرتا ہے تب کہ اسی لیے انسان کو اپنی خلق کی ہوئی چیز بے انتہا پسند آتی ہے۔ جب ہم اپنی چیزوں کے لیے اتنا، اپنا گھر ہمیں پسند ہے، اپنی اولاد ہمیں پسند ہے، ہم نے جو گھر سجایا ہے، جس اعتبار سے دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ چیز پسند ہے، اپنا کام پسند ہے۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد آدمی کیا کرتا ہے؟ آ کے صرف اور صرف اپنی اپنے گزری ہوئی زندگی کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہے،
میں نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ اپنے سامان کے بارے میں بتائے گا کہ میں نے یہ تصویر وہاں سے خریدی تھی، فلاں چیز اس سفر میں خریدی۔ گھر بنائے گا تو کہے گا کہ میں نے اس دیوار کا رنگ میں نے چنا تھا، میں نے فلاں کو، ہر چیز کو، جو چیز اس سے مربوط ہے اس کو بتائے گا۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں خلق کیا تو پروردگار عالم ہم پہ فخر نہیں کرے گا؟ تو یقیناً یہی ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں خلق کر کے کہا تبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو یہ تو ابتدائی تعریف ہے ہماری۔ انتہائی تعریف وہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں ویسا ہی چاہے، ہمارے کمالات کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو اس قابل بنانے کی کوشش کریں۔ جی ہاں، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اور عزیزو، یہی محبت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہی محبت انسانی زندگی کی روح ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ محبت تو جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ان کی محبت اور ہماری محبت میں فرق یہ ہے کہ ان کی محبت طبیعی ہے، نیچرل ہے۔ ہماری محبت بھی طبیعی ہے اور نیچرل ہے، لیکن ساتھ ساتھ عقلانی۔ ہم محبت کو، اگر ایک سانپ کا بچہ، سانپ اگر اپنے بچے کو چاہتی ہے، اس وقت تک چاہتی ہے جب تک اسے بھوک نہ لگے، لیکن اگر وہ مرنے کی کگار پر پہنچ جائے تو وہ اپنے ہی بچے کو کھا جاتی ہے، اور وہ نیچرل ہے، وہ طبیعی چیز ہے۔ لیکن انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جو بھوکی رہ کر بھی مسکراتا ہوا چہرہ دکھا سکتی ہے، اپنا کھانا دوسروں کو دے سکتی ہے، شوہر کو بچوں کو کھلانے کے بعد بچا کچا کھانا کھا سکتی ہے۔ ایسے جلوے ایثار کے صرف انسان دکھا سکتا ہے۔ تو یہ جو محبت ہے نا، یہ محبت ہماری اختیاری ہے، صرف نیچرل نہیں ہے، اختیاری ہے۔ اختیاری اس لیے کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی توہمات کی وجہ سے، غلط تعلیمات کی وجہ سے یہ فطری چیز انسان کے اندر بھی دب جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کی محبت رسول خدا کے زمانے کے لوگوں میں بھی تھی، لیکن لوگوں نے یہ پھیلا دیا کہ بیٹی تمہارے لیے شرم ہے، عار ہے، نحوست ہے۔ تو ان کا دل اتنا بدل گیا کہ وہ اپنی ہی بچی کو زندہ زندہ دفن کر رہے تھے۔ تو کیا محبت مر گئی؟ جی نہیں، محبت مری نہیں، غلط تعلیمات اور غلط ماحول کی وجہ سے دب گئی۔ آنکھوں سے روتے ہوئے وہ زندہ بچوں کو دفن کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسانی جو صفات ہے وہ گھٹتے بڑھتے ہیں، اس کے اندر ترقی ہوتی ہے۔ جانوروں میں وہ ترقی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ترقی نہیں ہوتی ہے، لیکن انسانوں میں محبت کی انتہا دکھا سکتا ہے۔ اللہ سے محبت کی انتہا جو امام حسین نے دکھائی، واقعاً دیگر انبیاء علیہ السلام بھی ہے، مگر سب سے زیادہ مرتبہ امام حسین علیہ السلام کا، کیونکہ ساری مصیبتیں یکجا جمع ہو گئی تھی اور وہاں پر سب کچھ لٹانا تھا، سب کچھ، اولاد بھی، مال بھی، عہدہ بھی۔ اتنی قربانیاں تو ایک ساتھ ایک جگہ کسی نے نہیں دی، وہ امام حسین نے دی۔ تو کس کی محبت میں دی؟ یہ دے کر کیا مل گیا؟ تو یقیناً خدا ملا۔ تو خدا کی محبت گہری تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ محبت ہی انسان کو کاموں پہ مجبور کرتا ہے۔ یہ محبت کیوں ضروری ہے اللہ کی؟ اس لیے کہ اگر آپ کمانے جا رہے ہیں، کس لیے؟ آپ کے گھر میں ذمہ داری ہے، آپ بچوں کو چاہتے ہیں، آپ ان کی زندگی بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے آپ نوکری کرتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، ان کے مستقبل کے لیے اٹھا کے رکھتے ہیں۔ تو یہ محبت محرک بنا، یہ محبت وجہ بنا کہ آپ یہ کام کریں۔ ان کی وجہ سے آپ نے ترقی کی۔ اگر یہ نہیں ہوتے تو آپ کی زندگی میں رنگ نہیں تھا۔ بچے اگر نہیں ہوتے، بیوی نہیں ہوتے تو رنگ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کو کیا چاہیے؟ ایک جوڑا لباس، ایک وقت کا کھانا، اس کے لیے اتنی محنت، اتنی تگ و دو، اتنی کوشش، یہ ان کی وجہ سے ہم نے کیا۔ تو محبت وجہ بنتا ہے کسی بھی کام کو انجام دینے کا۔ اللہ کی ذات پر ایمان ہم کو نیک کاموں پر ابھارتا ہے۔ اگر اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہے تو آپ ڈنڈے کے زور پر، طاقت کے زور پر، یا کسی لالچ کے زور پر، کسی خوف کی وجہ سے کسی کو کسی بھی عمل پر مجبور نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام تربیت پہ زور دیتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کی محبت جگاؤ، ایمان جگاؤ، خود بخود انسان بدل جائے گا۔ حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ جیل خانے بھرتی ہے،
जेल खानों से इंसान की क़ुव्वतों को तो क़ैद किया जा सकता है, मगर उसको जुर्म से रोका नहीं जा सकता। जहाँ ये आज़ाद होगा फिर वही काम करेगा। बल्कि आजकल तो जेल खाने बुराइयाँ सीखने की यूनिवर्सिटी है, एक से एक चीज़ आप वहाँ से सीख कर आते हैं। तो पता ये चला कि जेल खाने आपको अच्छा इंसान नहीं बनाएंगे, डर और खौफ आपको अच्छा इंसान नहीं बनाएगा, जुर्माना आपको अच्छा इंसान नहीं बनाएगा, बल्कि अगर कोई चीज़ अच्छा इंसान बना सकता है तो वो अल्लाह की ज़ात पर ईमान है। यही वजह है कि अगर ट्रैफिक पुलिस होती है तो हम हेलमेट पहनते हैं, ट्रैफिक पुलिस नहीं होती है तो हम नहीं पहनते हैं। कानून का डंडा आता है तो काम करते हैं, नहीं आता है तो नहीं करते हैं। सीसीटीवी लगी हुई है तो वक्त पूरा देते हैं दफ्तर में, नहीं लगी हुई हो तो खाली बैठे रहते हैं, फ़ोन पे बातें करते रहते हैं, ठीक है, वक्त गुजारते हैं सरकारी दफ्तरों में। तो किस चीज़ ने आपको मजबूर किया? कहेंगे कि जब ने हमको यहाँ पर क़ानून ने मजबूर किया। लेकिन अगर आप अल्लाह की ज़ात पर ईमान है तो आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, अपने वजीफ़े को अल्लाह की खातिर अंजाम देंगे, चूँकि आपको उससे मोहब्बत है। कह रहे हैं कि ये अल्लाह को पसंद है, अल्लाह इसे देख रहा है, तो अब जितने भी हम काम कर रहे हैं अल्लाह के लिए कर रहे हैं, कोई हो या ना हो। ये जो किरदार की पाकीज़गी है, ये जो किरदार की खूबी है, ये आपकी पर्सनैलिटी को भी बनाता है और आपको इज़्ज़त भी दिलाता है। आपके अंदर एक आपको ऐसा महबूब बंदा बना देता है कि सब लोग आपको खुद ब खुद चाहने लगते हैं, चाहे किसी ने आपको ये सब काम करते हुए देखा हो या ना देखा हो। ये अल्लाह का वादा है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअल लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो लोग ईमान लाते हैं और अमल साले बजा लाते हैं, परवरदिगार आलम उनकी मोहब्बत क़रार देता है। कहाँ क़रार देता है? मोमिन के दिल में, काफिर के दिल में, मुशरिक के दिल में, ज़मीन वालों के दिल में, आसमान वालों के दिल में, दुनिया में, आखिरत में, हर जगह इंसान को महबूब बना देता है। जैसे अहले बैत महबूब खलाइक हैं। झूठी से झूठी रिवायत में भी अहले बैत से कोई नफ़रत इस उन्वान से करने वाला, उनके बदकिरदारी की वजह से खुदा न खास्ता कोई उनसे नफ़रत नहीं करता है। कोई एक बदखल्क आदमी किसी ज़ाती गरज की वजह से, जैसे कि ख़वारिज ने उनके आबा व अजदाद को क़त्ल किया गया तो नफ़रत की, किसी ने बद्र का बदला लिया, किसी ने उहद का बदला लिया, लेकिन ख़ुद कोई ये नहीं कहा कि हमने हज़रत अली की शान में ये गलत बात देखी इसलिए हम इनसे नफ़रत करते हैं। यही वजह है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ऊपर जब ज़रबत लगाई गई और इब्ने मुलजिम को लाया गया इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने, तो इमाम ने क्या पूछा? क्या मैं तेरा बुरा इमाम था? तो उसने पलट कर ये नहीं कहा जी ने आप मेरे बुरे इमाम थे, आपने हमारे आबा व अजदाद को क़त्ल किया, बल्कि उसने ये कहा जो अपनी आक़िबत ख़ुद बर्बाद करना चाहे उसे कौन बचा सकता है। इसने ये जवाब दिया। वो जवाब दे सकता था ना कि नहीं, मैंने खुदा न खास्ता आप में ये बुराई देखी इसीलिए मैंने बदला लिया। उसने ये नहीं कहा, उसने पलट के ये कहा कि जो अपनी आक़िबत ख़ुद बर्बाद करना चाहता है वो आदमी क्या करेगा। ये कमाल है अहले बैत अलैहिस्सलाम का, ये एतराफ़ात है। जी हाँ। और अज़ीज़ों, जितनी ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत और वाबस्तगी गहरी होती चली जाएगी, उतना ही ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में उसका असर भी गहरा होता चला जाएगा। मसलन अगर कोई सरवत से मोहब्बत करता है, दौलत से मोहब्बत करता है, तो उसकी अर्जिश उतनी ही है, उतनी वैल्यू उसकी उतनी ही है जब तक उसका बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ होगा। जिधर बैंक बैलेंस गिरेगा उसकी क़द्र व क़ीमत भी गिर जाएगी। मगर अगर कोई फ़ैशन को पसंद करता है तो जब तक फैशनेबल है, जब तक हुस्न व जमाल है, उस वक़्त तक लोग उसको चाहेंगे।